الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بھائیوں اور بہنوں، خاندان یہ بنیادی طور پر نکاح سے وجود میں آتا ہے، اور ہر آدمی جو شادی شدہ ہو تین خاندانوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ ایک اس کا دادی حال، دوسرے اس کا نانی حال۔ یہ دونوں خاندان والدین کے نکاح کے ذریعہ وجود میں آتے ہیں، اور تیسرے سسرال جو خود اس کے نکاح کے ذریعہ وجود میں آتا ہے۔ ان تینوں خاندانوں کے درمیان انسان زندگی گزارتا ہے، اور ان تینوں خاندانوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اور جب خاندان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور کئی خاندانوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، تو اس طرح یہ ایک سماج بنتا ہے۔ خاندان ایک اکائی ہے، اور سماج بہت سی خاندانی اکائیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ خاندان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن نے بطور احسان کے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ خاندان کے ذریعہ انسان کی حفاظت ہوتی ہے، مجبوروں کی مدد ہوتی ہے، ناداروں کی کفالت ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور سماج اس سے وسیع دائرہ ہے۔ سماج میں پلنے والا ایک فرد دوسرے افراد کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے خاندان سے متعلق اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے سماج سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے، تو یقیناً ایک خوشگوار اور بہتر ماحول بنے گا۔ ایسا ماحول جس میں محبت ہوگی، جس میں الفت ہوگی، جس میں ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہوگا، جس میں ایک دوسرے کی رعایت ہوگی، جس میں امن ہوگا اور سکون ہوگا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور آج مغرب میں جو سماجی تباہیاں آ گئی ہیں، لوگوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ بچوں کو بعض دفعہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہوتا، ماں کے لیے وہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں کا خاندانی نظام بکھر گیا، اور خاندانی نظام کے بکھر جانے کی وجہ سے جو سماجی رابطے تھے وہ بھی کمزور پڑ گئے۔ تو کسی بھی انسان کے لیے اپنے خاندان کی اور اپنے سماج کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس میں خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ یہ بہت بامعنی بات ہے۔ کسی بھی تحریک کے کامیاب ہونے کے لیے جہاں بوڑھوں کا اور عمر دراز لوگوں کا تجربہ کام آتا ہے، وہیں نوجوانوں کی قوت عمل، ان کا جوش، ان کا کام کرنے کا جذبہ، ان کے کام کرنے کی صلاحیت، یہ اس کو طاقت پہنچاتی ہے، اور ان دونوں کے باہمی اتحاد سے اچھے کام پروان چڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی۔
آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیعجب من الشاب الذی لیست له صبغۃ، اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں جس میں دین سے اور اخلاق سے انحراف نہ پایا جاتا ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شاب احب الی اللہ تعالی من شاب تائب، اللہ تعالیٰ کو ایک ایسے نوجوان سے جو توبہ کرنے والا ہو، جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہو اور اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہوتا ہو، ایسے نوجوان سے زیادہ دنیا کی کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ تو نوجوان کو، نوجوانوں میں جو کام کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ صلاحیت صحیح مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور غلط مقصد کے لیے بھی، اسی لیے اسلام میں نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے ان میں سے بیشتر نوجوان ہی تھے، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھیر عمر کے تھے، آپ سے 2 سال چھوٹے تھے، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال کی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اور کم تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ہی کم سن لوگوں میں ان کا شمار تھا۔ اسی طرح جن دوسرے صحابہ کا ہم ذکر سنتے ہیں مدنی زندگی میں، جن کے ذریعے علوم اسلامی کے اشاعت ہوئی، یہ سب نوجوان تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب آپ کی وفات ہوئی تو 13 سال کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علمی مقام عطا فرمایا کہ وہ حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، سب میں مکثرین ہیں، یعنی ان صحابہ میں ان کا شمار ہے جن سے بہت زیادہ تفسیر قرآن کی روایتیں منقول ہیں، حدیثیں منقول ہیں اور فقہی اجتہادات اور فتاوی منقول ہیں۔ تو یہ نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت کا، اسلام کی اشاعت کا، علوم اسلامی کی تعلیم کا اور اسلام کو دور دور تک پہنچانے کا، اس کے لیے جان و تن کی قربانی کا فریضہ انجام دیا۔ اور جتنے بڑے بڑے اسلامی فاتحین گزرے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ خود ہمارے بر صغیر کے فاتح، سندھ کے فاتح محمد ابن قاسم 16 سال کی عمر تھی جب انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، اور وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ان کے اخلاق کا، ان کی انسانیت کا حال یہ تھا کہ جب وہ یہاں سے چلے گئے یا وہ یہاں سے لے جائے گئے تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 200 سال تک سندھ کے لوگوں نے ان کا اسٹیچو بنا کر اور ان کی پرستش کی تھی۔ تو اس لیے اس کی غیر نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، اور ان کو وہ اگر سماج کی اصلاح کے لیے آگے بڑھ جائیں تو وہ بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، اور اس وقت جو سماجی بگاڑ ہے اس کو وہ دور کر سکتے ہیں۔ یہ جو خاندانی اور سماجی ذمہ داریاں ہیں، یہ تو ان کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے ان میں چند چیزیں بہت ہی اہم ہیں، جیسے نکاح میں سادگی۔ اگر لڑکے اور لڑکیاں خود یہ طے کر لیں کہ ہم کو سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے، ہم کو سادگی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا اس فضول خرچی پر جو آج ہمارے ہاں شادی بیاہ میں پائی جاتی ہے۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ بعض دفعہ لڑکے
نہیں چاہتے کہ وہ پیسوں کا مطالبہ کریں، جہیز کا مطالبہ کریں، بارات لے جائیں۔ ان کے والدین اصرار کرتے ہیں، خاندان کے بزرگوں کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، لیکن شریعت کا اصول ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ کسی ایسے عمل میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جو عمل خالق کی، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا سبب بنتا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو ایسی باتوں میں ڈٹ جانا چاہیے کہ ہمیں آپ کی ساری باتیں قبول ہیں، لیکن ہم اپنی شادی میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہونے دیں گے تاکہ ہمارا نکاح بے برکت نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں قوت بازو عطا فرمایا ہے، کمانے کی قوت عطا فرمائی ہے، ہم سسرال والوں کی دی ہوئی چیزوں کا سہارا نہیں لیں گے۔ ہماری جو خواہش ہوگی ہم اپنی محنت سے اس کو پوری کریں گے، اور ہم جہیز قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے جو نوجوانوں کی توجہ کا ہے، وہ ہے شادی بیاہ میں تاخیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آپ نے فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جن لوگوں کے اندر نکاح کے بعد کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ضرور ہی نکاح کر لے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے فلیتزوج یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اس پر ضروری ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں نکاح کر لے؟ اس لیے کہ اگر وہ نکاح کر لے گا تو اس سے اس کی نگاہیں بھی محفوظ رہیں گی اور اس کی عزت و آبرو پر بھی آنچ نہیں آئے گی، وہ بھی محفوظ رہے گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ نکاح وقت پر ہونا چاہیے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ آج کل ہمارے ہاں بعض دفعہ خود نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف سے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے۔ وہ اپنے ذہن میں تعلیم کا ایک نشانہ رکھتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے شادی نہیں کریں گے، کمائی کا ایک نشانہ رکھتے ہیں کہ جب تک اتنا کما نہیں لیں گے ہم شادی نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم بری چیز نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، دینی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی، لیکن اس کی وجہ سے شادی جو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے اس کو روک دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے میاں بیوی میں سکون ان کو حاصل ہو۔ ان کی آج کی زبان میں آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹینشن فری زندگی گزار سکے۔ تو جب آدمی کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے پڑھنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، مطالعہ کرنے میں اور زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ اس لیے شادی کو یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے تعلیم رک جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لڑکیوں کی شادی ہو، ان کے ماں باپ بھی ان کو تعلیم کی اجازت دیں، ان کے ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس کو تعلیم کی اجازت دیں۔ اسی طرح جو اللہ کی طرف سے رزق مقدر ہے وہ مل کر رہے گا۔ جب تک آپ تنہا تھے تو صرف آپ کی روزی تھی، اور جب آپ نے نکاح کر لیا تو اب اللہ کے دو بندوں کی روزی جمع ہو گئی، آپ کی بھی، آپ کی بیوی کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا قانون ظاہر ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ لیکن وقت پر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیے کیسی کیسی برائیاں جنم لیتی ہیں، اخلاقی برائیاں، یہاں تک کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کا چلا جانا، پورا سماج شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی زندگی کا ایسا نظام بنائیں کہ وقت پر نکاح کریں،
اور ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کا نکاح کر دیں تاکہ ان کی زندگی محفوظ رہے۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ کی اولاد آخرت میں دوزخ میں ڈالی جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو، تو سوچئے کیا یہ بات کسی بھی طرح مناسب ہوگی؟ اسی طرح نوجوانوں کو جو باتیں سمجھنے کی ہیں ان میں ایک مسئلہ مہر کا بھی ہے۔ مہر کی رقم جو نکاح میں دی جاتی ہے یہ عورت کے احترام کے طور پر ہے، اور یہ شرعاً واجبات میں سے ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی نکاح کے وقت یہ شرط لگا دے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، تب بھی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، فقہ کے 3 بڑے امام، ان کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا اور مہر واجب ہوگا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس نے مہر نہیں رکھنے کی شرط لگا دی تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو مہر کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل مہر مقرر کر لیا جاتا ہے اور ادائیگی کی نیت نہیں ہوتی، یہ خیال ہوتا ہے کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آئی اس وقت دیکھا جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کیا، من تزوج وسمى مہرن، نکاح کیا اور مہر مقرر بھی کیا، لیکن دل میں یہ چور چھپا ہوا ہے کہ مہر ادا کرنا نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، فَهُوَ زَانٍ فَهُوَ زَانٍ فَهُوَ زَانٍ، ایسا شخص زناکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے مہر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مہر بیوی کا بر وقت ادا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے لڑکی کہیں اس کو انویسٹ کر لے، کہیں اس کی سرمایہ کاری کر لے، اس سے اس کے لیے آمدنی کی کچھ صورت پیدا ہو جائے۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک غلط طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ ہم ادھار مہر بھی روپے میں متعین کرتے ہیں۔ نقد مہر اگر آپ روپے میں ادا کریں تو ٹھیک ہے، لیکن جو مہر ادھار ہو اس کو سونے یا چاندی میں مقرر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر سونے میں مقرر ہوا، اور بقیہ تمام ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیوں کا مہر چاندی میں مقرر ہوا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ چاندی میں مقرر ہوا، اور ایک یہ ہے کہ اونٹنیوں کی شکل میں 20 اونٹنیاں ان کا مہر مقرر کیا گیا۔ تو عام طور پر حضور کے صاحبزادیوں کا مہر یہ 500 درہم تھا، اور یہ 500 درہم یہ ایک بڑی اور خطیر رقم ہوتی ہے، یہ تقریباً 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے مہر فاطمی مقرر کیا یا چاندی اس طرح مقرر کی، یا آج کے زمانے کے اعتبار سے مثلاً 50 گرام سونا مقرر کر دیا، تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ جب بھی آپ مہر مقرر کریں گے عورت کو پورا مہر ملے گا، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے آج 50,000 روپے مہر مقرر کیا تو آج شاید 50,000 روپے سے کچھ کم میں 10 گرام سونا ملتا ہے، لیکن آج سے 30 سال پہلے 5,000 روپے میں 10 گرام سونا ملتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سال کے بعد 1 لاکھ روپے میں 10 گرام سونا ملے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا عورت کے لیے کہ آپ نے 50,000 روپے مہر مقرر کیا تھا جو 10 گرام سے زیادہ ہے، لیکن اگر آپ 10 سال کے بعد مہر ادا کریں تو اس میں 5 گرام سونا بھی مشکل سے مل سکے گا۔ تو آج کل جو روپیوں کی شکل میں ادھار مہر مقرر کرنے کا طریقہ چل پڑا ہے، اس میں عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے۔
اس لیے یا تو نقد مہر مقرر کرنا چاہیے یا سونے اور چاندی میں مقرر کرنا چاہیے، تاکہ عورت کا نقصان نہ ہو اور انصاف کے مطابق اس کو اس کا پورا مہر مل سکے۔ اسی طرح نوجوانوں سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے بہنوں کا حق میراث دیں۔ عجیب بات ہے کہ جہیز دیتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اور بہنوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں جو شرعاً واجب ہے۔ بہنیں یعنی بیٹیاں ان رشتہ داروں میں سے ہیں، خواتین میں، عورتوں میں ماں، بیٹی اور بیوی، یہ تینوں وہ ہیں کہ جن کو بہرحال حق میراث ان کو ملے گا۔ ٹھیک ہے کہ بمقابلہ بھائی کے ان کو نصف ملے گا، لیکن ملے گا، اور ہر چیز میں ملے گا۔ قرآن نے کہا ما ترکا، جو بھی باپ چھوڑ کر جائے، چاہے وہ کاروبار کی شکل میں ہو، چاہے رہائشی مکان کی شکل میں ہو، ہر ایک میں جیسے بیٹے کا حق ہوگا، اس کا نصف بیٹیوں کا بھی حق ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اولاً تو بیٹیوں کو یعنی بھائی اپنے بہنوں کو ترکے میں سے حصہ نہیں دیتے، اور اگر دیتے ہیں تو رہائشی مکان اور کاروبار، دکان، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہنوں کا کوئی حق نہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرعاً ناجائز ہے، اور یہ آپ کے لیے گویا ایک ایسی چیز کو کھانا ہے جو حرام ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے بہنوں کو حق میراث دیجیے، بیوہ ماں کو حق میراث دیجیے۔ اگر والد نے ترکہ صحیح طور پر تقسیم نہیں کیا ہو تو دادا کے ترکے میں سے پھوپھیوں کو حق دیجیے، اور نانا کے ترکے میں سے خالاؤں کو حق دیجیے، تاکہ آپ کا پورا مال آپ کے لیے حلال ہو۔ اس کام کو نوجوان ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور چاہے آپ کے والدین آمادہ نہ ہوں، آپ کہیں کہ ہم اپنے حلق سے نیچے کوئی حرام لقمہ جانے دینے کے روادار نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بہنوں کا حق ادا کر دیجئے، تب ہم آپ کے ترکے میں سے اور آپ کی دولت سے استفادہ کریں گے، تو آپ دیکھیے کہ ماں باپ بھی مجبور ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت اہم سماجی مسئلہ ہے، اور بہت سارے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک آخری بات میں عرض کروں کہ عام طور پر ہمارے ہاں جب عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے تو پوری گفتگو بیوی کے حقوق کے بارے میں کی جاتی ہے۔ یقیناً بیوی کا حق بہت اہم ہے۔ بیوی ایک دوسرے خاندان سے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر اپنے شوہر پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نئے خاندان میں قدم رکھتی ہے، وہ بہت زیادہ موانست کی اور ہمدردی کی اور حسن سلوک کی مستحق ہے۔ لیکن آپ سوچئے، جس ماں نے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھائی، جس ماں نے تکلیف اٹھاتے ہوئے آپ کو جنم دیا کہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، جس نے اپنی راتوں کو بے سکون کر کے آپ کی پرورش کی اور آپ کی ایک خواہش کا خیال رکھا، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں ماں باپ کے حقوق پر بہت کم بات کی جاتی ہے، اور آج کل ایک بات لوگوں کے ذہن میں یہ آ گئی ہے کہ لڑکیاں جب سسرال میں پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت تو ہم پر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن شریعت کے احکام لوگوں کے حالات کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اگر ساس کی کوئی ایسی خدمت ہے، مطلوب ہے، جس کو آپ کا شوہر انجام نہیں دے سکتا اور آپ اس کو انجام دے سکتی ہیں، تو پھر آپ پر وہ خدمت واجب ہے۔ عام حالات میں بھی اخلاقی طور پر ساس سسر کی خدمت واجب ہے، کیونکہ شریعت نے ان کو ماں باپ کا درجہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ شوہر نہ رہے تب بھی ساس سسر وہ محرم رہتے ہیں، وہ ماں باپ کے درجہ میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو والدین کے ساتھ ہے۔ لیکن بالخصوص
اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے آپ کی مدد کے محتاج ہیں، تو پھر آپ کے پر ان کی خدمت کرنا واجب ہے۔ کوئی بھی گھر میں، خاندان میں کوئی ایسا فرد ہو جس کی آپ خدمت کر سکتی ہیں، جس کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، تو ان پر ان کی خدمت کرنا شرعاً واجب ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں اخلاقی واجبات میں ہوتی ہیں، ضرورت اور مجبوری کے وقت میں وہ قانونی واجبات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ازدواجی زندگی قانون کے ذریعے نہیں چل سکتی، ازدواجی زندگی احسان اور اخلاق کے ذریعے چل سکتی ہے۔ اگر شوہر بیوی سے یہ کہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ سال میں 3 کپڑا بیوی کا واجب ہے، اور میں تمہارے 3 کپڑے بنا چکا ہوں، تو اب یہ عید میں میں کیوں کپڑے بناؤں، فلاں شادی ہے اس میں میں کیوں بناؤں، یہ تو ہم پر واجب نہیں ہے، تو کیا اس سے بہتر زندگی گزر سکے؟ آپ غور فرمائیے۔ یا اگر شوہر کہے کہ ہم پر تو صرف اتنا واجب ہے کہ تمہارا تن ڈھک جائے، ایسا کپڑا میں تم کو لا کر دے دوں جس سے تمہاری جسم کا ستر ہو جائے، اور وہ کپڑا اس کے معیار کا نہ ہو، عرف میں رواج کے اعتبار سے اس کپڑے کو بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہو، تو آپ سوچئے کہ قانونی طور پر تو اس نے اپنی ایک ذمہ داری ادا کر دی، لیکن کیا اس سے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں؟ یا اسی طرح بیوی شوہر سے یہ کہے کہ ہم پر یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کا کھانا بھی پکائیں، ہم آپ کے کپڑے بھی دھلیں، یا آپ کہیں اور کر لیجئے، ہوٹل سے کھانا لے آئیے۔ تو یاد رکھیے، ازدواجی زندگی یہ قانون کے ذریعے نہیں چل سکتی، یہ اخلاق اور احسان کے ذریعے چلتی ہے، یہ ایک دوسرے کی رعایت کے ذریعے چلتی ہے۔ یہ بہت ہی یہ رشتہ اگر آدمی قانون کی ترازو لے کر بیٹھ جائے، یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہم پر واجب نہیں ہے، تو اس سے زندگی میں بگاڑ آ جائے گا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ بعض دفعہ جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، تو جہاں موقع ہوتا ہے، جہاں ٹکراؤ ہوا، تو وہ ہر جگہ چاہتے ہیں کہ بس جس سے ہماری قانونی تقاضے پورے ہو جائیں، بس ہم اتنا کر دیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر معاشرت رکھو۔ معروف کے معنی وہ ہیں ایسا عمل جس کو سماج میں بہتر سمجھا جاتا ہو، جو سماج کے لیے قابل قبول ہو، ویسا سلوک ان کے ساتھ کرو۔ یہ شوہر کو بھی حکم ہے اور یہ حکم بیوی کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے اگر معاشرے کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں اور وہ اپنے آپ کو شریعت کا اور اخلاق کا پابند بنائیں، کوئی عمل ان کا شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، اور کوئی عمل ان کا اخلاق کے حدود کو پامال نہ کرے، تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہو جائے گا۔ لوگ مثال دیں گے کہ مسلمانوں کا سماج کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی مسلم سماج کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ جتنی زیادہ مسلم سماج میں عام طور پر عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی قدر کی جاتی ہے، ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے، شوہر دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، جو حاصل کرتا ہے لا کر بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، بیوی اپنے اختیار سے اس کو خرچ کرتی ہے، دوسرے سماج میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ خود مغربی سماج میں مرد شوہر اور بیوی کے درمیان ایک طرح کا کھچاؤ اور خود غرضی کی کیفیت رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شریعت پر اپنی زندگی کو لائیں۔ مجھے پوری امید ہے جو پیغام ہمارے نوجوانوں کو ملا ہے وہ اس پر عمل بھی کریں گے، اور وہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں سے بھی اس پر عمل کرائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔